السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج بھی کچھ خبریں اور پاکستان کی بھی ہوں گی اور کچھ انٹرنیشنل کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں اس وقت۔ تو بیسیکلی زیادہ تر ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ اہم بڑی ڈیولپمنٹس تو جیسے میں بتاتا رہا ہوں کہ باہر ہی ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر بھی کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں۔ ڈیولپمنٹ جو کچھ بھی ہو رہی ہو، لیکن وہ تمام چیزیں جو بھی ہو رہی ہیں نا، میرے نزدیک وہ سب مایوس کن ہیں۔ اور میں اس لیے مایوس کن ان کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے ابھی تک کچھ صورتحال پاکستان میں درست ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ آج قومی سلامتی کا اجلاس ہوا تھا اور میں نے، آپ کو یاد ہوگا میرے جو ٹویٹر پہ فالو کرتے ہیں یا ایک آدھ اخبار میں بھی میں نے بتا دیا تھا 2 دن پہلے کہ قومی سلامتی کونسل میں IMF کا ایشو ہوگا اور باجوہ صاحب کا آرمی کا جو ہے ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو کس طرح مزید رکھا جائے، کیا ضروریات ہوں گی اس کی، اور الیکشن جو EVM مشین وغیرہ کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ساری باتیں ہوں گی، اور غالباً اسی پہ ہی سارا آج جو ہے مطلب ڈسکس ہوگا۔ اور خاص طور پر جو 2-4 چیزیں ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ افغان اور ایران سرحدی معاملے بھی ہو سکتا ہے ضرور اس پہ ڈسکس ہوں گے۔ اب جس وقت میں بات کر رہا ہوں دوپہر کا ٹائم ہے، تو یہاں سے جب میں پاکستان بھیجوں گا تو شاید ہو سکتا ہے اس وقت یہ اجلاس ختم ہو چکا ہوگا۔ اب پتہ نہیں اس پہ کوئی اعلامیہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ بہرحال میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ افغان کے اندر جو ایشو ہے اس پہ وہ ان کو بریف کریں گے۔ ہمارے جو تینوں افواج یا مسلح افواج کے جو بھی چیف ہیں باجوہ صاحب، اور کہ کیا صورتحال ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ TTP کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے اوپر جو ہے بلاول صاحب کو، پیپلز پارٹی کو، بلاول تو نہیں کہنا چاہیے، پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے، اور کہیں نہ کہیں امریکہ کو بھی اعتراض ہے، کیونکہ امریکہ بھی اب چاہتا ہے افغانستان کے لیے تھوڑا سا ٹف ٹائم دینا، اور وہ خوش نہیں ہے امریکہ جو بھی موجودہ افغان پالیسی ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ، سیدھی سی بات یہ کہ خوش اس لیے نہیں کہ وہ مطلب وہ پاکستان کی نیبر میں پیس نہیں چاہتے، یہ میں آپ کو بہت پہلے سے بتا چکا ہوں، اور ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں خطے کو۔ پاکستان جب ڈی اسٹیبلائز رہے گا افغانستان، تو پاکستان بھی ڈی اسٹیبلائز رہے گا۔ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ان کا پہلا نمبر ہے، دوسرے نمبر پہ افغانستان ہے، اور تیسرے نمبر پہ پوری عالمی مسلم دنیا۔ تو مطلب کہنے کا یہ تھا، تو اس پہ یہ بات چیت ہوئی ہے اور ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے، اور IMF کے سامنے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ بات چیت تقریباً ہو چکی ہے، سنا، اور جو میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتایا تھا وہ یہی کہ IMF کی سخت شرائط تھیں جو بات ہوئی ہے، جا کے ایمبیسڈر سے ملے تھے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کرسٹوفر سے بھی ملے تھے، ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے، تو وہاں پر وہی بات ہوئی ہے، اور ٹھیک ہے، ہاتھ پیر باندھ کے دوبارہ انہوں نے ڈال دیا ہے امریکہ کے آگے پوری پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو کہ آپ جو ہے قرضہ ملا، اور ظاہر ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا کہ سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے آج جو ہے انہیں خوشخبری مل جائے گی، یعنی مل جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اب ہم قرض لینے کے اوپر بھی ہم خوشیاں منائیں گے، یعنی یہ ایک قوم کا، ایک مسلمان قوم کے لیے، مسلمان کو قرض لینے کے لیے بنیادی طور پر اور قرض کی لعنت سے بچنے کے لیے خاص طور پر وعید ہے۔ لیکن یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ ایک مسلم ملک، اتنا بڑا مسلم ملک، وہ قرض لینے پر، وہ بھی قرض یہود اور نصارہ سے قرض لینے کے اوپر خوشیاں منا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے ہمارے منسٹر کہ آج ہمیں امید ہے کہ ہمیں قرض مل جائے گا۔ تو ایک تو یہ بات ہے، دوسرا جو اور افسوسناک بات وہ یہ ہے ہمیں کہ IMF کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک دوسرے جو انہوں نے وہاں پہ ان کو اعتماد میں لیا ہے، اس بات پہ اعتماد میں لیا ہے کہ کشمیر کے اوپر کیا ان کا سٹینڈ ہے، اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتا چاہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے بھی ان کو کچھ بریف کیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کے اوپر بھی ان کو بریف کیا گیا ہے کہ کیا مسئلے ہیں، اور سارا جو الیکشن ہوگا کس طریقے سے الیکشن ہوں گے، انتخابات کا کیا ہوگا، یہ ساری چیز، مطلب یہ جتنی چیزیں آج سیکورٹی کونسل میں ڈسکس ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں یا ہو جائیں گی، یا میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے بات کرنے کے دوران ہی کچھ ختم ہو جائے، لیکن اس سے قوم کا جو ہے نا، ایک من حیث القوم جو شخص جو کہ اس وقت 200 یا
200 کے قریب پیٹرول دلا رہا ہے، وہ شخص جس کو کہ روٹی نہیں مل رہی گھر کے اندر، یا وہ شخص جو کہ موٹر سائیکل پر باہر لٹ رہا ہے، اس کا اس قومی سلامتی کی تمام چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، یا پوری قوم کو الجھایا ہوا ہے ان چیزوں کے اندر، ہر میڈیا کے اندر، کہ جس سے ہمارا براہ راست ایک عام آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ سارے جو معاملے ہیں یہ اصل میں یہ سیاستدانوں کے اور یہ بڑے بڑے یہاں پہ ایلیٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو فائدہ پہنچانا، آئی ایم ایف کے فنڈ سے انہوں نے پیسے لینا۔ آئی ایم ایف کا فنڈ آپ کو مل جائے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے آئی ایم ایف والوں نے پھر پیسے دوبارہ بڑھانے، وہ 100% بڑھائیں گے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان سے فیصلہ ہو چکا، انہوں نے کہا بڑھائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اور دوسری جو اس میں اہم چیز جو سب سے مجھے افسوس ہے کہ سلامتی کونسل کے جو اجلاس، جو ہمارا سلامتی کونسل کی جو کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس کے اندر فوج جو ہے نا، مطلب وہ کچھ بریف دے رہی ہے اور تمام آپ کو تھا، اور چیئر کون کر رہے ہیں؟ جناب شہباز شریف صاحب۔ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ چوروں کو، بدعنوانوں کو، منی لانڈرز جو ہیں، مطلب ان کو جو ہے پاکستان کی آرمی جو ہے وہ ان کو بٹھا کے سر کہہ کے ان کو بریف دے رہی ہوگی۔ کیا سما ہوگا، کیا حالات ہوں گے، میں اس چیز سے بڑا سمجھ سے میں میری سمجھ میں کم سے کم بات نہیں آتی، اور مجھے بڑا ہنسی بھی آتی ہے ان سب چیزوں پہ کہ بلاول صاحب نے کل ایک بیان دیا تھا کسی پریس میں، کسی کو دے رہے تھے کہ پاکستان پہ جو فیٹف کا جو مسئلہ ہے وہ ہم نے ختم کرایا ہے۔ یعنی عجیب دیکھیں، فیٹف کا معاملہ ختم کرایا عمران نے، دعوے یہ کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات جو انہوں نے سب سے بڑا لطیفہ سنایا، وہ مجھے سنایا، مجھے بڑی ہنسی بھی آئی اور شرمندگی بھی ہوئی کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں، اور کیا باہر کے لوگ سوچتے ہوں گے۔ ہمیں تو چلو ہنسی آ جاتی ہے کہ یار یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور مطلب ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن باہر کے لوگ جو سنتے ہوں گے وہ تو نہیں ہنستے ہوں گے، وہ تو ہماری من حیث القوم ہماری بدنامی۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جناب وہ فیٹف میں اس لیے انہوں نے روک کر رکھا ہوا تھا کہ پاکستان کے اندر جو منی لانڈرنگ وغیرہ کرتے ہیں نا لوگ، اس وجہ سے۔ تو وہ بتائیے، اب حیرت کی بات ہے کہ خود منی لانڈر، جو سب سے بڑا سرٹیفائی منی لانڈر آصف علی زرداری، وہ اور اس کا خاندان کہہ رہا ہے کہ جناب وہ فیٹف کو ہم نے نکالا ہے کیونکہ سابقہ حکومت جو ہے منی لانڈرنگ کرتی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ ایک قوم اندازہ لگا لے کہ کیا ہے اس تمام صورتحال کو۔ میں جو دیکھ رہا ہوں نا، کسی پس منظر میں، اور میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ایک طرف تو یہ قومی سلامتی کونسل کے بند کمرے کے اجلاس، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن پس پردہ دوسری طرف جو معاملات ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں کہ جو سازشی کہ کس طریقے سے اب جو الیکشن ہوگا پنجاب کا، اس میں کس طرح الیکشن کے اندر عمران خان کو ہرانا ہے، الیکشن کو کیسے مینیج کیا جائے گا۔ یہ سلامتی کونسل کے اندر بھی، جو سلامتی کونسل کا جو قومی سلامتی کونسل کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے، اس کے اندر بھی بات کی گئی ہے کہ ہم نے کس طرح الیکشن کو کیا کرنا ہے، کیسے مطلب الیکشن کیسے کرنے، کیا کرنا ہے۔ وہ فوج نے تو یہ نہیں کہا ہوگا کہ ہم جتانا ہے، لیکن بتایا ہے کہ ہم کنٹرول کریں گے ساری چیزیں، ڈیٹ مین کے مطلب جس طرح ہمیں کہا جا رہا ہے ہم مینیج کریں گے اس کو۔ تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ مطلب اب دھاندلی کرائیں گے آپ، اور یہ اس کے بعد پھر ایک چیز تو یہ ہے کہ الیکشن مینیج کیے گا، لیکن دوسری جو خطرناک خبریں وہ یہ بھی ہیں کہ عمران خان کو مطلب کنارے کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے کچھ تو۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن کا جو اجلاس جو رکا ہوا ہے، وہ بھی آج قومی سلامتی کونسل کے اجلاس کی وجہ سے رکا تھا۔ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہونا تھا اس میں فیصلہ کرنا تھا انہوں نے کہ بھئی کیا کیا کرنا ہے، ہمارے آگے کیا ہے سارے، لیکن جو اصل میں پاکستان کے اندر خطرات ہیں ان پہ جا نہیں رہا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اتنے حالات خراب ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جس طریقے سے یہ آج فوج کو نے بٹھا کر ان لوگوں کو جس طرح عزت کے ساتھ جو ہماری آرمی نے اور آرمی چیف نے جس طرح کی بریفنگ دی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ جو میں تو ظاہر ہے پاکستان سے باہر بیٹھا ہوں، میں ٹھیک ہے پاکستان کی سیاست میں بھی رہا ہوں، میں فوج کو بھی جانتا ہوں، سیاستدانوں کو بھی جانتا ہوں، لیکن جو ایک اویئرنیس خان نے اس وقت قوم کو دے دی ہے، آپ یقین کریں کہ قوم کے اندر بڑی نفرت بڑھتی جا رہی ہے تمام۔ یہ میں آپ سے حقیقت یہ پلس بتا رہا ہوں، یہ لوگ میرے سنتے ہیں، میرے ایجنسی کے لوگ بھی سنتے ہیں، میں وہ بھی سنتے ہوں گے، میں ان حقیقت کے پیغام دے رہا ہوں کہ وہ بہت بڑی اگر وہ ڈیلے کر رہے ہیں تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ یقیناً مجھے اب یہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں وہ ایسی گھڑی نہ جائے کہ پوری قوم ہمارے اپنے اداروں کے اگینسٹ کھڑی ہو جائے۔ ایسے حالات ہو رہے ہیں، یہ میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ بہت سے لوگ کہتے رہے کہ نہیں جی وہ فلانا، میں حقیقت آپ سے بتا رہا ہوں کیونکہ میری پلز ہے سفارت خانوں کے وائرز کے اوپر۔ وہ سفارت خانے جو نیو دہلی کو جا رہے ہیں، وہ سفارت خانے جو واشنگٹن کو جا رہے ہیں، وہ سفارت خانے جو کہیں اور بھیج رہے ہیں، میری ان کے اوپر الحمدللہ پلز ہے۔ اور وہاں سے جو خبریں جا رہی ہیں ماس کے اندر کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، ٹیلی ویژن وغیرہ پہ تو چھوڑ دینا، وہ اس کو آپ چھوڑ دیں، لیکن حقیقت بارہ جو لوگ دیکھنے والے وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ قوم جو ہے نا اس وقت قوم کے اندر غصہ بڑھ رہا ہے۔ تو اگر آپ یہ برداشت کر لیتے، بھوک تھوڑی سی برداشت کر لیتی، قوم ملک کی محبت میں بھوک تو برداشت کر لیتی، شاید کھڑی نہ ہوتی، لیکن نفرت کے آگے جب غصہ آتا ہے نا، دیکھیے دو غصہ ہوتا ہے، ایک تو غصہ ہوتا ہے انسان کو بھوک سے آ جاتا ہے پھر بھی انسان سمجھا کے بیٹھتا ہے، لیکن جب نفرت سے غصہ آتا ہے تو وہ غصہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔
تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ قوم کے اندر نیشن وائڈ کہیں ایک نفرت والا جو ہے نا وہ آگ نہ بھڑک پڑے, اور لاوا پک رہا ہے, میں آپ سے بتا رہا ہوں پک رہا ہے. اور حالات صرف اندر ہی نہیں, بیرون ملک بھی حالات بہت خراب ہے. پاکستان کے حوالے سے بتا دوں کہ اس وقت جو صورتحال کر دی ہے امریکہ بہادر نے, اور اب ٹھیک ہے آپ کو ایک مجھے ابھی شاید کسی نے بتایا ہے, کسی شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ہو گیا ہے آپ کا بجٹ کا فائنل ہو گیا ہے, ابھی مجھے خبر ملی بجٹ فائنل, سوری وہ فائنل ہو گیا ہے آئی ایم ایف کا. تو آئی ایم ایف کا اگر یہ فائنل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ امریکہ نے ہاتھ پیر باندھ کے آپ کو دے دیا, تو اور کیا ہوگا اس سے, یہی ہوگا کہ آپ کو تھوڑا سا چین بھی کچھ پیسے دے دے گا اس کے بعد, کیونکہ بات یہ کہی تھی چین بھی دے دے گا, کچھ سعودی بھی دے گا, لیکن یہ کوئی یہ مطلب یہ قوموں کے پلنے والی یا قوموں کے پنپنے والی یہ چیز نہیں ہے. تو صورتحال جو ہے بہت زیادہ جو ہے خراب ہوتی جا رہی ہے, اور یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت زیادہ خراب ہے. اور میں اس کو اپنے الفاظ میں بس کیا بیان کروں آپ کو کہ اب مجھے نظر نہیں آ رہی نا ایک چیز, مطلب ہر جگہ سے نا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ دانیال کیا نام تھا ان کا جو بیمار پڑے تھے, دانیال عزیز صاحب, ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. اب ان کو ہمارے آرمی چیف صاحب نے کہہ دیا کہ وہ جناب وہ ہمارا قومی سرمایہ ہے. اب یہ تو دیکھیں کہ اس شخص کو تو سپریم کورٹ سے سزا ہو چکی ہے, مطلب جس کو سپریم کورٹ سے جس نے قوم کی بڑی عدالت نے مجرم کہا ہے وہ قوم کا سرمایہ ہو رہا ہے, جس کو سپریم کورٹ نے مجرم قرار دیا, جو بھاگ گیا, جس کو عدالت نے بھگوڑا قرار دیا, اس کی باعزت واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں, اس کو راہداری ضمانت کی باتیں ہو رہی ہیں, اس کے اور جس نے ملک کو لوٹا ہے سرٹیفائیڈ منی لانڈر ہیں, اس کو سر کہہ کے ان کو سلوٹ کیا جا رہا ہے, ان کو بریفنگ دی جا رہی ہے. تو بھائی کیا یہ قوم بے وقوف ہے؟ یہ مطلب مجھے برا لگ رہا ہے, میں ایک عام آدمی جو اس وقت پاکستان سے باہر بیٹھا ہوں, میں پاکستان کی سیاست میں نہیں ہوں, میں پاکستان سے اس وقت میرا بہت کم لین دین ہے, لیکن میں انٹرنیشنل ایشوز کے اندر ہوں. جب مجھے برا لگ رہا ہے میں حیث القوم میں پاکستانی ہوں, تو جو لوگ وہاں پہ رہے, حالانکہ میں سفر بھی نہیں کر رہا, لیکن جو لوگ سفر کر رہے ہیں, جو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا آ چکا ہے, ایک ایک چیز لوگوں کو پتا ہے, ایک ایک لمحے کی لوگوں کو خبر ملی, تو کیا ان کے اندر یہ چیز نہیں اٹھے گی؟ اور پھر اس کے ساتھ وہ جن کو بھوک اور تکلیفیں جب ملیں گی, اور پھر یہ دیکھیں گے کہ جن کو کل تک یہ ہمارے ادارے جن کے لیے ہم نعرے لگاتے تھے, جن کے لیے ہم قربانیاں دیتے تھے, آج انہی لوگوں کو جن کے دل میں ہماری نفرت پیدا تھی اور جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے, جنہوں نے آج ہمیں اس نہج تک پہنچایا, اس کو یہ سلوٹ کر رہے ہیں, ان کو سر کر رہے ہیں, ان کو بریف کر رہے ہیں, تو کیا قوم سوچے گی؟ یہ سوچنا چاہیے لوگوں کو. اگر یہ چیز نہیں آئے گی, یقین کریں حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے حالات آئندہ آنے والے دنوں میں, جو میں نے کہا نا کہ مجھے خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں قوم ہی ہمارے اداروں کے خلاف کھڑی ہو جائے. اور یہ پلس جو ہے, یہ خبریں میں نہیں دے رہا, یہ خبریں مجھے بھارت سے اور دوسرے دارالخلافوں سے یہ مل رہی ہیں, اور جو ہمارے ملک دشمن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از دی بیسٹ ٹائم, دس از دی بیسٹ ٹائم پاکستان کے اوپر کوئی بھی محاذ کھولنے کے لیے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے پہلے کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے حالات اور واقعات آئے تھے کہ بھارت نے ہم پہ جارحیت کی کوشش کی تھی, یاد ہے آپ کو دفعہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا, کچھ معاملات ہوتے, پھر جب انہوں نے لگا بھی دیے تھے میزائل وغیرہ, تو پھر جواب میں پاکستان نے لگا دیے تھے, انہوں نے کچھ اور لگایا, تو پھر ہماری آرمی نے ان کے ہیڈ کو مطلب ٹارگٹ کر کے ان کو بتا دیا تھا کہ دیکھو بھائی اگر تم یہ کرو گے تو ہم تیار ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہو گئی ہے نا, میں حقیقتاً آپ سے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی فوج کی جو ہے اس کا مورال بہت زیادہ ڈاؤن ہے, بہت زیادہ مورال ڈاؤن ہے. اگر ہمارے لوگوں نے جو کرتا دھرتا ہے, اگر سیاستدانوں سے تو میں بات نہیں کر رہا, میں ایجنسی سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ اب جتنے سیاستدان جو اس ملک کو پہنچائی, اب یہ دیکھیں نا, کل انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے, آپ کو یہ بھی پتا لگا, بڑی خبر آج صبح, پہلے 2-3 دن پرانی ہے لیکن آج اس پہ ڈسکس ہو رہا تھا کسی میں پاکستان سے میرے ساتھ وہ بات کر رہے تھے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے ISI کو کہہ دیا ہے اور تمام ایجنسیز کو کہہ دیا ہے کہ جناب وہ جتنے بھی فورن پوسٹنگز وغیرہ ہوں گی یا جو کوئی بھی آئیں گے نا, مطلب آفیسرز وغیرہ, وہ ان کی ISI وہ کرے گی اور دیکھا جائے گا. IB کو بھی IB کو بھی انہوں نے چھوٹ دے دیا ہے کہ وہ پیرلر کام کرے گی, ایون ISI کے پیرلر کام کرے گی, اور وہ انٹرنیشنل جو مطلب پاکستان سے باؤنڈریز جو ہیں وہ ان کی بھی وہ انویسٹیگیشن کرے گی. بھائی کس کی انویسٹیگیشن کروا رہے ہو؟ محمد فیصل کی کروا رہے ہو, کسی ایمبیسڈر کی کروا رہے ہو, جو آپ کے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو ان کی تو کرانا جو آلریڈی سرٹیفائیڈ ہیں, جو کہ سرٹیفائیڈ سیکیورٹی رسک ہیں. ISI ان کو تو دیکھ نہیں رہی, کیا مجھے دیکھنا ہے آپ نے, یا باہر کوئی اور لوگ جو کوئی بیٹھے ہیں اینالسٹ وغیرہ کوئی جو کرتے ہیں, ہاشمی صاحب وغیرہ یا دوسرے تیسرے لوگ جو بیٹھے ہیں, یا کوئی اور سمیع ابراہیم یا ارشد شریف جو پاکستان میں بیٹھے ہیں, آپ نے ان کو دکھوانا یا ان کے عزیزوں کو دکھوانا ہے کسی کو؟ عجیب کمال بات ہے, کس قسم کی قانون سازیاں کر رہے ہیں. وزیر اعظم آپ کا بیٹھا ہے منی لانڈر, آپ کا فورن منسٹر جو ہے وہ آپ کا, اور آپ کے منسٹر سارے بیل کے اوپر,
اور انکوائری جناب کی جائے گی کہ ان لوگوں کی جو افسر آئیں گے ان کی انکوائری کی جائے گی, جو باہر لوگ جائیں گے ان کی انکوائری جائے گی. عجیب تماشا اس ملک کے اندر ہو رہا ہے. ایسے جو ہے نا سلطنتیں نہیں چلتی. دنیا کے اندر تبدیلی آ رہی ہے, یقین کریں, میں بارہا کہہ رہا ہوں, اگر پاکستان کی حالات رہے تو آپ یقین کریں پاکستان بہت پیچھے رہ جائے گا. آج دنیا میں بڑے بڑے الائنس بن رہے ہیں, برکس کی میٹنگ ہو رہی ہے, پاکستان سے خراب صورتحال کے ممالک جو ہیں وہاں نیو جو ہو رہی ہے اس کو برکس پلس کیا جا رہا ہے, دوسرے ملکوں کو لیا جا رہا ہے. آگے آگے بڑے بڑے اتحاد, میں آپ کو 2 سال سے بتاتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر نئے اتحاد ہو رہے ہیں, نئے معاملات ہو رہے ہیں, نئی قوموں کو, نئی ممالک کو جن کے کہ پاکستان سے زیادہ حالات خراب ہیں ان کو لیا جا رہا ہے, بڑے بڑے الائنس کے لیے اندر لیا جا رہا ہے, تاکہ اس الائنس میں جانے سے نہ صرف ان کی کوئی معیشی صورت بہتر ہوگی, ان کے دفاع کے معاملات صحیح ہوں گے, ان کے اپنے گروپس, جس گروپ میں جاتا ہے ملک اس گروپ کے ساتھ اس کے تجارت کے راستے کھلتے ہیں. پاکستان کو کوئی نہیں پوچھ رہا, یعنی ایک واحد اسلامی ملک, نیوکلیئر طاقت کی حامل ریاست, اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا کہ جنہیں آپ آئیں گے ہمارے ساتھ ملنے کے لیے. یہ حال کر دیا ہے اس سیاستدانوں نے. اور اب جو ہمارے جو انان اقتدار سنبھالے ہوئے ہمارے طاقتور ہلکے نیوٹرل, جن کو بڑا اچھا نام دیا ہے انہوں نے, عمران خان صاحب. ویسے خان صاحب نے ویسے کمال سارے کمال کیے ہیں. ایک تو سیاستدانوں کو انہوں نے بتا دیا سب کے چہرے, اور جو ادھر ادھر کرتے تھے 24 گھنٹے ان کو بھی خان صاحب نے بتا دیا کہ یہ واقعی نیوٹرل ہے. یعنی نیوٹرل ہوتی ہے نا گاڑی دھکا, تو چاہے اس کو آگے سے دھکا دے تو وہ آگے چلی جاتی ہے, پیچھے سے دھکا دے تو پیچھے چلی جاتی ہے. تو خان صاحب نے بڑا اچھا نام دیا ان کو, یہ واقعی نیوٹرل ہے. جو بھی حکومت آتی ہے وہ ادھر دھکا دیتی ہے, ادھر چلے گئے. امریکہ نے دھکا دیا تو ادھر ہو گئے. تو یہ بہرحال نیوٹرلس کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح اب جو ہے گاڑی نہیں چلے گی. دنیا کے حالات جو ہیں بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. اچھا, دوسری جانب EU کا میں بتا دوں آپ کو, یورپین یونین نے ایک بڑا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو رشیا جو ہے اناج کو روک رہا ہے, اس کو یہ کہتے ہیں کہ اناج کی ترسیل روکنے کو جنگی جرائم کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے سوچا ہے کہ ہم روس پہ اس کے حوالے سے بھی روس کے خلاف جائیں گے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ بھی کر لے یورپین یونین یا امریکہ, یہ کچھ نہیں کر سکتے روس کا. روس نے بے انتہا پیسہ کمایا ہے, ابھی وہ تیل دے رہا ہے. اور پسے پردہ, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پسے پردہ بہت ساری ایون امریکن کمپنیاں بھی خاموشی کے ساتھ جو ہیں وہ رشیا سے تیل لے رہی ہیں, اور بہت سارے لوگ تیل لے رہے ہیں. صرف پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بھی بہت ہاتھ پیر, جس نے آپ سے کہا نا کہ ہاتھ پیر باندھ کے ہمیں آگے ڈال دیا اور کہہ دیا بالکل خاص طور پہ کہ بالکل نام مت لینا رشیا کا. ابھی وہ چائنا کا بھی سنا ہے, کوئی بات چیت ہو رہی ہے, چائنا دے دے گا پیسے IMF کے اوپر, لیکن میری سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ چائنا کتنے سود کے اوپر آپ کو دے گا, کیونکہ چائنا آپ کو رعایت پہ نہیں دے گا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے چائنا کے ساتھ کیا ہے, ابھی میں کل مجھے بتاؤں گا, مجھے پتہ لگ جائے گا کہ کیا معاملات ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ چائنا آپ کو بڑا کوئی وہ دے, کیا کہتے ہیں, کوئی سہولت دے. دوسرا وہ اسرائیل کے اندر پھر دوبارہ مسئلہ خراب ہو گیا. اسرائیل کے اندر شاید ہو سکتا ہے کہ یہ موجودہ وزیر اعظم جو ہے نقالی بینٹ, میں اس کو نقالی کہتا ہوں, نفتالی نہیں کہتا, تو وہ جو ہے کیونکہ اس نے ہر چیز نقلی ماری اور وہاں بیڑا غرق کیا اس نے, تو وہ جو ہے نفتالی بینٹ صاحب جو ہے وہ جا رہے ہیں. پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا فیصلہ ہو گیا, اور یائر لیپڈ جو ہیں وہ عارضی وزیر اعظم ہوں گے. لیکن جو ہمیں پتہ لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نتن یاہو کو دوبارہ لایا جا رہا ہے, کیونکہ امریکہ کی خواہش ہے. کیونکہ نتن یاہو, یاد رکھیے گا, یہ وہ شخص ہے نتن یاہو جس نے کہ گریٹر اسرائیل کا ایک پلان دیا تھا, اور نتن یاہو ایران کو کنٹین کرنے کے لیے پالیسی کی ان کی سوچ ہے, گریٹر اسرائیل کی سوچیں رکھتے ہیں. اور کئی ایسے مسلم ممالک جو کہ اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, ان کے نزدیک بھی نتن یاہو کی اہمیت ہے. تو ڈیٹ مین اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اب بائیڈن کے سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران, اور جب وہ اسرائیل بھی جائیں گے, وہاں ملاقاتیں کریں گے, اور ایک ورچوئل کانفرنس بھی ہو رہی ہے عربوں کی, تو اس کانفرنس کے سے قبل یہ جو تبدیلی ہونا ہے اسرائیل کے اندر, یہ بڑی اہم ہے. کیونکہ یہ جو موجودہ آپ کے جو تھے وزیر اعظم, یہ تھے تو وہ بھی مسلمانوں کے فلسطین کے خلاف, لیکن یہ ہوسٹائل ان کی سوچ نہیں تھی. لیکن بنسبت اس کے نتن یاہو جو ہے وہ دکھنے میں تو بہت زیادہ کام نظر آتے ہیں, لیکن وہ کام نہیں ہے, بہت زیادہ ہوسٹائل ایکشن وہ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیز دیکھنی ہوگی. دوسرا اس کے علاوہ یہ ہے کہ بائیڈن کے دورہ سعودی عرب کے دوران ہی ایک کانفرنس ہو رہی ہے, سعودی عرب وہ ہوسٹ کرے گا اس کانفرنس کو. اس کے اندر وہ تمام عرب ممالک جو کہ امریکہ کے دوست ہیں وہ وہاں پہ شامل ہوں گے. اور یہ مطلب ساری چیزیں جو کی جا رہی ہیں نا, میں بتا رہا ہوں کہ اس کانفرنس کے اندر بھی مشرق وسطیٰ ڈسکس ہوگا, اور بہت سارے, اور بھارت کو بھی کہیں نہ کہیں اس کے اندر بطور سننے میں آیا کہ بطور آبزرور جو ہے وہ ورچوئل کانفرنس کے اندر اس کو شرکت دی جائے گی. لیکن وہاں بھی پاکستان کو کراس لگا ہوا, کہا کہ وہ ان عرب ممالک کی کانفرنس ہے جو کہ امریکہ کے دوست ہیں. تو ایک یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ اسرائیل کی جو نے کام یہ کیا کہ جو امریکہ اور 6 ملکوں کے درمیان جو
+4 की जो एक सॉरी वो था क्या कहते हैं डील, न्यूक्लियर डील ईरान की, उसको वो रुकवाने में इसराइल कामयाब होगा। तो यहाँ इसराइल को ये कामयाबी हुई है। तो इसराइल की ये कामयाबी, इसराइल में तब्दीली और बाइडेन का वहाँ जाना इसराइल के हवाले से यह समझता हूँ कि खित्ते के अंदर जो ना एक नए अलामात और नए इत्तेहाद और किसी नई जंग का इशारा भी दे रहे हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये जो कल मैंने आपको बताया था कि कंटेन ऑफ चाइना के बाद ये कंटेन ऑफ ईरान और साथ में पाकिस्तान को भी लपेटा जाएगा। और ये मौजूदा पाकिस्तान की, खैर जैसे हमने बताया कि पाकिस्तान की हुकूमत ने सूरत हाल इस वक्त ऐसी पैदा कर दी कि उनको बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये सारे मामला चल रहे हैं। दूसरा ये मोहम्मद बिन सलमान MBS जो है वो तुर्की का दौरा कर रहे हैं और वहां पर बड़ी बर्फ पिघल गई है। आपको पता है जमाने के अंदर के अजीब सूरत हाल ये थी कि वहां ये जा नहीं सकते थे और इनके बड़े इख्तलाफात थे, लेकिन मामला वहां भी दुरुस्त हो गया है। अफगानिस्तान के अंदर जो है ज़लज़ला आया, आपको पता है, बड़ा अफसोस है। एक अल्लाह ताला रहम करे, वहाँ पे सुना 1000 से ज़्यादा लोग वो बेचारे वहाँ पर हलाक हुए हैं इस आफत की वजह से। बहरहाल दुआ की जा सकती है, लेकिन एक बात यह है कि इसके बावजूद भी अफगानिस्तान के साथ कहीं भी कोई अमेरिका जो है, क्योंकि नहीं करेगा, मैंने आपको बताया कि वो तो असल में बुनियादी तौर पर तो मसला वही है ना कि मुसलमान मुल्क हैं और वो चाहता है ये कि अमेरिका की ख्वाहिश है कि वो बिल्कुल हमारे अंडर रहे और हमारी गुलामी में रहे, तो वो अफगानी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही वजह है कि वो तालिबान के 2 रहनुमाओं के ऊपर फिर दोबारा उन्होंने सफरी पाबंदी लगा दी है। एक उसमें सैयद अहमद खेल हैं और शायद अब्दुल बाकी शाह साहब हैं, ये मिनिस्टर्स हैं उनके, उन पर पाबंदी अमेरिका ने लगा दी है और कहा है कि आप नहीं जा सकते। तो ये सारे मामला जो हैं देखना होगा। दूसरा है कि रूस और यूक्रेन बदस्तूर जो है सर खपा रहे हैं, दोनों सर तोड़ रहे हैं और तैयारी हो रही है। और जो यहाँ से सफारती ज़राए से पता लग रहा है कि जंग को बढ़ाया जा रहा है। और कल मैंने आपको डे बिफोर यस्टरडे आपको बताया था कि जो UK के नए चीफ आए उन्होंने कह दिया कि हम अब इस जंग को आगे बढ़ाएंगे और असलहा देंगे। और वो उन्होंने कह भी दिया कि शायद हो सकता है ये जंग जो है अब यूक्रेन से हटकर यूरोप में भी लड़ी जाए। और ये बात उधर से भी कंफर्म कर दी गई है, ब्रिटेन की तरफ से भी। तो अल्लाह खैर करे कि ये मामला भी यहाँ से हमें रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। मतलब ये है कि एक यहाँ जंग खुली भी है, एक चल रही है। एक जंग का खतरा ताइवान और चाइना के दरमियान है, दूसरा ईरान के हवाले से है, तीसरा ऑलरेडी फ्रंट जो वो पाकिस्तान की तरफ से भी खुलने का खतरा है। तो अल्लाह ताला खैर करे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि बड़ी जंगें होने जा रही हैं, हालात 2025-2026 तक जो है बड़ी दुनिया में तब्दीलियां होंगी। लग रहा है कि वो तब्दीलियां, बड़ी जंगें और बड़ी जो मामलात हैं उसका इब्तिदा जो है वो 2022 के आखिर से ही शुरू हो जाएगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो भी करे आलम इस्लाम के लिए और इंसानों के लिए बेहतरी के फैसले हों। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह खबरों पे अपना तज्जिया लेके हाजिर होंगे। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।